نیشنل جیوگرافک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ پریڈیٹرز بیکم دا پرے، یعنی جو شکار کرنے آیا ہے وہ خود شکار ہو گیا۔ قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے پروسیجر اور پریکٹسز پر ایک بل منظور ہوا۔ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو شکار کرنے آئے ہیں کیا وہ خود شکار ہوں گے یا وہ کسی اور کا شکار کر لیں گے۔ بل بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے سلسلے میں سزائیں ہو چکی ہیں ان کو اب ریلیف ملے گا، اور وہ اگلے 30 دن میں جب یہ قانون منظور ہو جائے گا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے طور پر، تو وہ 30 دن کے اندر سپریم کورٹ میں اپنی اپیلیں کریں گے کہ ان کو وہ سزائیں غلط دی گئی۔ تو یوں اس میں سب سے بڑے بینیفیشری نواز شریف اور مسلم لیگ نواز ہے۔ پیپلز پارٹی کے ایک شخص یوسف رضا گیلانی کا نام آ رہا ہے کیونکہ انہیں بھی اسی از خود نوٹس میں افتخار چودھری کی عدالت سے سزا ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے 5 سال پورے کر چکے ہیں اور اس وقت وہ سینٹ کے ممبر ہیں، لہٰذا ان کو اس بل سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں۔ اب قومی اسمبلی سے جب یہ بل منظور ہوا تو آف کورس اس میں بلاول جو پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن ہیں انہوں نے اس سے اختلاف کیا، لیکن بعد میں ان کی جماعت نے اس بل کے حق میں ووٹ دیا۔ تو یوں کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کیا کوئی گیم تو نہیں کھیلی ہے، کیونکہ اس سے پیپلز پارٹی کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سب نواز شریف صاحب کو فائدہ ہے۔ تو اگر آپ وہ این آر او کا ذکر دیکھیں تو اس میں نواز شریف صاحب روزانہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں آصف علی زرداری نے اس سکور کو سیٹل کیا، برابر کیا۔ پھر اس بل سے مجرموں کو، یعنی جس میں نواز شریف ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے ترین صاحب ہیں، جہانگیر ترین، اور اس طرح کے دیگر بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے، ادروائز وہ زندگی بھر کے لیے نااہل ہیں۔ تو کیا آیا پیپلز پارٹی اپنے پاؤں پر اس طرح کلہاڑی مارے گی کہ پبلک میں لوگ اسے کہیں کہ آپ نے تو مسلم لیگ نواز کو ایک شولڈر مہیا کیا کہ وہ قانون کی گرفت سے بچ کر دوبارہ سے پاک صاف ہو کر اس الیکشن کے دھندے میں شامل ہو جائیں، جو کہ یقینی طور پر ایک گھاٹے کا سودا ہے۔ جب ملک اس طرح کے طوفان میں، گرداب میں، چکروں میں پھنسا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کو روزانہ عمران خان اور پی ٹی آئی گالیاں دے رہے ہوں، اور ججز یعنی سپریم کورٹ ہماری روزانہ کسی نہ کسی ماجرے میں آئین کی نئی نئی تشریح کر رہی ہو، تو کسی کو آسانی سے کندھا مہیا کرنا ایک غیر سیاسی چال بنتی ہے، جو کہ آصف علی زرداری جیسے سمجھدار اور ذہین سیاستدان سے گو وہ بدنام ہیں بہت ساری چیزوں میں، لیکن ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ مسلم لیگ نواز کو اس طرح کا کوئی بھی شولڈر یا ان کو کوئی مدد فراہم کریں گے۔ اس میں کیچ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ ایسا کس طرح سے پیپلز پارٹی نے اس کو سپورٹ کر لیا۔ کھیل آگے چل کر یہ دکھائی دیتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ کہیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی قتل اور پھانسی کا جو مقدمہ ہے اس پر تو ابھی تک سپریم کورٹ کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، حالانکہ وہ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ تو یہ ان سب کو آپ جو ہے وہ اپیلوں کا حق دے رہے ہیں اور ان کو آپ انوسنٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو یہ غیر مناسب ہے۔ پیپلز پارٹی اس بل سے دور ہٹے گی۔ اعتزاز احسن صاحب بھی اس کے اوپر اپنی اسی طرح کی کوئی رائے دے چکے ہیں کہ یہ ایک غیر مناسب بل پیش کیا گیا۔ تو جو لوگ اس ملک کے لیے حق سچ پر لڑتے ہوئے قربان ہو گئے ان کو تو ہماری عدالتی اسٹیبلشمنٹ نے اور دوسری اسٹیبلشمنٹ نے سزائے موت کے لیے ہی منتخب کی، اور جو اس ملک کے ساتھ ہر طرح کی دغے بازی اور دھوکے بازی کرتے رہے اور دو نبریاں کرتے رہے ان کے لیے اپیلوں کے انبار لگ جائیں گے، یعنی ان کو حق مل جائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ ویسے تو یہ پاکستان ملک گنڈوں کا ہے، بدماشوں کا ہے، کیونکہ عوام بھی کچھ اسی طرح کی ہے،
اس کو بھی کوئی قانون سے رغبت نہیں، نہ ہی وہ آئین اور قانون پر چلنا چاہتی ہے، اور جو اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں یعنی جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ بھی اسی طرح کے گنڈے موالی بدماش ہیں، ان کو بھی آئین سے کوئی غرض نہیں۔ تو جب معاشرہ ایسا ہو تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھنا یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اتنے ماہ و سال اس ملک میں سیاست کی نظر کی ہے، پھر جان کی قربانیاں بھی دیں اور حق سچ پر رہ کر قربانی دی، کیا آیا ان کی قربانی اس طرح سے کوئی ڈرٹی پالیٹکس میں رائے گاں جائے گی؟ ہو نہیں سکتا، کیونکہ سٹیکس بہت ہائی ہیں۔ جنہوں نے این آر او کا دھبا یا داغ پیپلز پارٹی پر لگانے کی کوشش کی، اب شاید ان کے لیے وقت ہے کہ وہ اس کو پے بیک کریں۔ تو برکیف دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سینٹ سے اس بل پر کیا ہوتا ہے، اور پھر صدر مملکت کے پاس جب پہنچتا ہے تو پھر کتنا ٹائم لگتا ہے، اور مین وائل سپریم کورٹ کس طرح کا فیصلہ دیتی ہے، جو کہ انتخابات کو 30 اپریل سے اکتوبر کے مہینے میں اسی سال میں شفٹ کیا گیا ہے، اور بعض گشت یعنی دیر از اے بز ان دا ایئر کہ شاید انتخابات نہ ہوں۔ حالانکہ آئین کے ساتھ تو ہم کئی طرح کے کھلواڑ کرتے رہے ہیں، یہ ہماری سپریم کورٹ بھی کہتی رہی کہ جنرل پرویز مشرف آئین میں خود ہی تبدیلی کر سکتے ہیں، تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے اس ملک میں۔ کسی بات کے اوپر آپ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، ماں سوائے اس کے جو اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ ماضی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں یقین سے کہ یہ ہوا تھا، آنے والے وقت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرکیف سپریم کورٹ کے فیصلے، اس کا مانا جانا نہ مانا جانا، یہ سب چیزیں آنے والے دنوں میں بہت کچھ پاکستان کے لیے ڈیفائن کر رہی ہیں۔ صورتحال 1971 جیسی ہے، جب شیخ مجیب کوئی 6 پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، اور بقایا جو اقتدار پر قابض تھے وہ کسی اور ایجنڈے پر چل رہے تھے۔ تو رانا ثناء اللہ نے تو کہہ دیا کہ یا ہم ہوں گے یا تم ہو گے۔ تو ہوا بہت گرم ہے، پانی بھی بہت گرم ہے۔ پاپ کارن توے پر اچھل رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ تم اتنے کیوں اچھل رہے ہو، تو کہتا ہے ذرا آ کے دیکھو نا، لگ پتہ جائے گا۔ تو یہ مسلم لیگ نواز بھی اسی توے پر ہے، اس کو پاؤں جل رہے ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندریے کی طرح اپنے بچے کو ہی اپنے پاؤں کے نیچے دے لیں۔ تو نواز شریف صاحب تو کلہاڑا اپنے پاؤں پر مارتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔